پر شکوہ آپ سے بھی ہے، آپ نے بھی کبھی الیکشن کے موقع پر پوچھا نہیں کہ مجھے ہمیں بتاؤ پاکستان کا مطلب کیا؟ ان سے پوچھو نا کہ یہ بھی تم نے کبھی نعرہ لگایا ہے، اس کا بھی تمہیں پتہ ہے؟ کبھی ان سے پوچھو، ان سے کہو تم تو الیکشن یہاں لڑتے ہو، رہائش جا کے لاہور میں کرتے ہو۔ ان سے پوچھو الیکشن یہاں ہوتا ہے، رہائش تمہاری اسلام آباد میں ہوتی، آؤ نا انہی سڑکوں پہ، کرو تم بھی انہی بسوں میں سفر، تمہیں پتہ چلے کہ جب بچے کی فیس کا دن آتا ہے تو پھر ابا رات کو کرتا کیا ہے۔ انہیں کہو آؤ کسی سرکاری ہسپتال کے باہر آ کے بیٹھو تھوڑی دیر اور پوچھو حالات کیا ہیں۔ آؤ کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جہاں میت لینے سے پہلے بھی وہ کہتے ہیں کہ اللہ ماشاءاللہ، سب کی بات نہیں کرتا، کہتے ہیں پہلے بل جمع کرا دو، اس کے بعد تمہیں فارغ کر دیا جائے گا۔ تمہیں کیا خبر ہو، محلوں میں پلنے والے کو خبر رکھ سکتے ہیں؟ میں آپ سے عرض کروں گا کہ کچھ تھوڑی سی ہمیں خود بھی اپنی شعوری بلندی، اخلاقی طور پر جو قوم مضبوط ہو جاتی ہے نا، وہ معاشی طور پر بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ریڑھی والا بھی بددیانتی کرے اور مزدور بھی سگریٹ پیتے 20 منٹ لگا دے اور چائے پینے جائے چائے کے اوپر یہ 1 گھنٹہ لگائے، تو پھر وہ قومیں آگے نہیں بڑھ سکتی۔ میرے عزیز، دین عمل کے لیے آیا ہے، عمل کے لیے۔ تقریریں ہوتی ہیں، اوہ ہو حضرت صاحب آؤ جی خطاب کرو، تو میں تو اب ویسے بھی 25-30 منٹ تقریر کرنے والا مولوی ہوں، تو میں دوستوں سے اکثر یہ پوچھتا ہوں، میں کہتا ہوں تقریریں کس لیے ہوتی ہیں؟ ویسے کانوں کی لذت کے لیے، واہ واہ کرنے کے لیے؟ اگر تو تقریر سیکھنے سکھانے کے لیے تو 10 منٹ کی کافی ہے، اس پہ عمل کرو۔ اور اگر آپ نے کانوں کی لذت لینی ہے، واہ واہ کیا بات کی، تو پھر تقریریں صدیوں سے ہو رہی ہیں، ہوتی رہیں گی۔ پھر بڑے بڑے شعلہ بیان خطیب، وہ ہمارے تو نقیب جب چلتے ہیں نا جناب، آپ نے تو بڑے سادے سے نقیب رکھے تھے نا، ہمارے تو نقیب جب چلتے ہیں نا اسٹیج پہ، تو میرے جیسا بندہ ڈر رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتے تیار ہو جو میں جملہ دین لگا، میں تو جملہ دین لگے بم چلان لگے، کار جو بات کرنی ہے تو نے کوئی مذاق ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، سنجیدہ بات کریں آپ، کتاب و سنت کے دائرے کے اندر رہیں، بھاگ دوڑ کس بات کی؟ اور نہیں پتا کون رافضی ہو گیا، کون خارجی ہو گیا، عقائد اور نظریات سے گھومے اور پھرے ہوئے لوگ، آپ نے قبضہ دے دیا سب کو۔ واپس لوٹے دین حق کی جانب، دین عمل کے لیے آیا ہے، کردار میں تبدیلی۔ حضرت باعث بستامی کا زمانہ تھا، ایک یہودی اور مسلمان آپس میں دوست تھے، تو وہ یہودی اپنے اس مسلمان دوست کے پاس بیٹھا تھا، تو مسلمان کہنے لگا کلمہ پڑھ جا، مسلمان ہو جا، تو مسلمان ہنس پڑا۔ وہ یہودی ہنس پڑا، کہنے لگا اپنے مسلمان دوست سے کہ میں نے 2 دین دیکھے، ایک دین وہ ہے جس پہ تو عمل کرتا ہے، اور ایک وہ ہے جس پہ حضرت بایزید عمل کرتے ہیں۔ کہنے لگا اگر دین وہ ہے نا جس پہ تو عمل کرتا ہے تو پھر تو کلمے کا ہی فرق ہے، ورنہ معاذ اللہ تو میرے ساتھ شراب خانے بھی چلا جاتا ہے، تو وہ سارے کام کرتا ہے جو میں کرتا ہوں، تو فرق کیا ہے؟ اور اگر دین وہ ہے جس پہ یہ بزرگ عمل کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندے صالحین، تو پھر ان سے کہے مجھے دعوت دے، میں دین کے بارے میں سوچنے کو تیار ہوں۔ جب تک ہم اپنے کردار میں نے حدیث پاک پڑھی نا کہ نبی پاک نے فرمایا تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں۔ صحابہ نے جب یہ حضور سے حکم سنا تھا تو انہوں نے سچ مچ اپنے غلاموں کو بھائی بنایا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری جس طرح کے کپڑے خود پہنتے تھے، ان کا غلام بھی اسی طرح کے پہنتا تھا۔ لوگ پوچھتے تھے ابو ذر یہ کیا ہوا؟ کہنے لگے یہ وہ تبدیلی ہے جو مدینے والے رسول نے قائم کی ہے۔ یہ جب تک ہم دوسروں کے بچوں کے بارے میں بھی وہی ذہن نہیں بناتے جو اپنے بچے کے بارے میں۔ میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے مدرسہ اس طرح کا بنانا جس میں تمہارا بچہ بھی پڑھ سکے۔ آج کل لوگ بات سناتے ہیں نا جی، تقویٰ سنا رہے ہوتے ہیں بعض محتمم اللہ ماشاءاللہ، ہم نے کبھی مدرسے کی روٹی نہیں کھائی، تو میں کہتا ہوں آپ تقویٰ بدل لیں، آپ وہی کھایا کریں جو مدرسے میں پکتی ہے، آپ کو پتہ چلے بیچارے بچے کیا کھاتے ہیں، آپ کو سمجھ آئے۔ آپ کے ہاں تو انواع و اقسام کے لنگر ہیں، روز جلسے ہیں، محافل ہیں، لیکن وہ جو دین کے نام پہ آیا اس کا جو حشر کیا جا رہا ہے، وہ اس کا جواب دینا ہے اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن۔ ہم جو اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں وہ پڑوسی کے بچے کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ اپنے دیگر اعزا و اقربا کے بچوں کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ اپنے ملازمین کے بچوں کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ اسلام کردار و عمل میں
تبدیلی کی بات کرتا ہے، فکری انقلاب برپا کرتا ہے، سوچوں کو بدل دیتا ہے، نظریاتی مسلمان بناتا ہے، نظریاتی۔ نعروں کی حد تک اور گفتگو کی حد تک کوئی شخص چمکے تو وہ تو ساری دنیا چمک رہی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اپنے غلام کو لے گئے بازار، کہنے لگے چل کپڑے خریدنے جانا ہے۔ غلام کو یہاں تو ڈرائیور جو ہوتا ہے نا، اس کو لوگ کھانے میں ساتھ نہیں بٹھاتے، کہتے ڈرائیور دی روٹی اٹھے کال دو۔ حالانکہ صاحب گاڑی میں سو رہے تھے، ڈرائیور ہی ہے جو خیریت سے لے آیا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کھانا ادھر بھیج دو، وہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ حضرت مولا علی شیر خدا اپنے غلام سے فرمانے لگے چل بازار چلے۔ بازار گئے، دونوں کپڑے خریدے، ایک جوڑا مہنگا تھا، ایک سستا تھا۔ غلام کہتا ہے میں سمجھ گیا، مہنگا جوڑا آقا کا ہے، سستا غلام کا ہے۔ ایک ہی تھیلے میں دو جوڑے تھے۔ پھر وہ چوک آ گیا جہاں سے مجھے اپنے گھر جانا تھا، حضرت علی کو اپنے کاشانہ نور میں جانا تھا۔ فرماتے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مجھ سے کہنے لگے، اپنے غلام سے کہنے لگے لا بیٹا وہ میرے والا جوڑا مجھے دے دے، میرے والا سوٹ دے دے۔ کہتے وہ میں نے مہنگا نکال کے بڑھایا تو فرمانے لگے یہ نہیں میرا، یہ انقلاب ہے جو نبی پاک نے برپا کیا۔ سنے، فرمایا یہ نہیں میرا۔ اس نے کہا حضور آپ کا یہ؟ فرمایا نہیں میرا تو وہ سستے والا ہے۔ وہ کہنے لگا حضور آپ مہنگا پہنے نا، آپ آقا ہیں، سستا میں پہنتا ہوں، میں غلام ہوں۔ تو آپ فرمانے لگے اگر کسی وجہ سے تقسیم کرنی ہے تو اپنے والی وجہ نہ رکھ، میرے والی کر لے۔ اگر کوئی سبب تقسیم کا بنانا ہے نا کہ اس سبب سے تقسیم کرنی ہے تو میں تمہیں سبب دیتا ہوں، وہ رکھ لے گا۔ جناب بتائیے، حضرت علی فرمانے لگے اس طرح کرنا، تو پہننا مہنگا تو کہ تو جوان ہے، اور مجھے سستا دے دے چونکہ میں بوڑھا ہوں۔ اگر کسی وجہ سے بانٹنا ہے تو چل اس طرح بانٹ لے۔ وہ غلام کہتا ہے مولا علی نے صرف سوٹ ہی مجھے مہنگا دیا تھا، پر میں جب پہنتا تھا شیر خدا کو یاد کر کے روتا تھا۔ وہ جو خیر میرے ساتھ کی تھی، وہ غریب تو خالی عزت سے راضی ہو جاتا ہے، لیکن ہم نے یہ کام کیا نہیں کبھی، ہم یہ لہجے اپنائے نہیں۔ نہ وزیروں نے عزت دی غریبوں کو، نہ پیروں نے عزت دی، اللہ ماشاءاللہ۔ ہم نے معیار ہی کچھ اور بنا دیا۔ مومن وہ ہوتا ہے جس کی کردار میں، عمل میں، اٹھنے بیٹھنے میں، لب و لہجے میں تبدیلی آئے، جس کا طرز مسلمانوں والا ہو، طریقہ کار اہل ایمان والا ہو، اور تیسری بات اس میں اخلاص ہو، للہیت ہو۔ آپ دنیا کو دکھانے کے لیے جب کام کرتے ہیں تو آپ اداکار بن جاتے ہیں۔ اداکاری جو ہوتی ہے وہ کر کے بندہ تھک جاتا ہے۔ کہ جو اخلاص ہوتا ہے یہ نارمل زندگی ہوتی ہے، روٹین کی لائف۔ آپ جو اوپر سے ہیں وہی اندر سے۔ یہ ریاکاری، یہ دکھاوا، لوگ مجھے دیکھ لیں، میری فوٹو آ جائے، کسی کو پتہ چل جائے، کسی کو خود ہی بتا دینا اللہ کا شکر ہے جی اتنی دیر سے میں خدمت کر رہا ہوں۔ تو نہ بول یار، خدمت کو بولنے دے۔ میں اتنی دیر سے کام کر رہا ہوں، تو نہ بول، کام کو بولنے دے۔ خوشبو بتایا نہیں کرتی، خوشبو تو آیا کرتی ہے۔ تو بول رہا ہے، اس کا مطلب ہے تجھے ضرورت پڑی ہے بولنے کی۔ اخلاص، للہیت۔ شوہر خرچہ پورا نہ دے تو بیوی گزارا کر لیتی ہے، سادے کپڑوں میں رہ لیتی ہے، تلخی بھی سہ لیتی ہے۔ لیکن اگر اسے پتہ چل جائے نا میرے ساتھ مخلص نہیں، کہیں اور بھی نظر ہے، تو پھر گزارا۔ اس کا مطلب ہے اخلاص نہ ہو تو گھر نہیں چلتا، تو پورا دین کیسے چلے گا؟ ہمارے ہاں یہ نظام بن گیا کہ اخلاص ڈھونڈنا پڑتا ہے، مخلص ہو کر کام کریں، مخلص ہو کر۔ یہ ہمارے ملک میں سیلاب آیا، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا اتنے سارے سرمایہ داروں کے لیے، بڑے بڑے وزیروں کے لیے، لیکن ہماری ترجیحات کچھ اور ہے۔ ہماری ترجیحات سیٹ ہے، ہماری ترجیح اپنا حلقہ ہے، ہماری ترجیح یہ ہے کہ لوگ مجھے کیسے اچھا جانیں گے۔ ہماری ترجیحات بدل گئی ہیں۔ جب اخلاص ہوتا ہے نا، للہیت، اس میں درد ہوتا ہے، اس میں سکون ہوتا ہے۔ جب آپ مخلص ہو جاتے ہیں تو خدمت کرنے میں مزہ آتا ہے، اللہ کے بندوں کا پیار خود بخود آ جاتا ہے۔ غریب ڈھیر سارے
اپنا مسئلہ اس لیے نہیں بتاتے کہ پتہ نہیں کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا، پر رسوائی ہو جائے گی۔ سگا بھائی مالدار ہے پر بھائی اس سے نہیں 4 پیسے ادھارے مانگتا، وہ 200 کلومیٹر دور دوست کو فون کرتا ہے، اسے پتہ ہے میرا بھائی پہلے تو بھابھی کو بتائے گا، پھر سارے علاقے کو بتائے گا، دینے ہیں پتہ نہیں دینے۔ وہ جو ہمارا دکھاوا ہے، جو آپ یقین کریں مسجد میں پیسے دے کے لوگ ٹائلوں پہ لکھوا لیتے برائے سال ثواب، فرشتے بھول گئے تھے کیا؟ کسی اور کے کھاتے میں لکھا جانے لگا تھا؟ کب تک آخر دکھا دکھا کے؟ اور میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ بیچارے بول بول کے تھک جاتے ہیں کہ میں بڑا اچھا آدمی ہوں، خود ہی بتاتے رہتے ہیں۔ یہ تو گورکھ دھندا ہے، کہاں الجھ گئے؟ مخلص ڈیوٹی، ذمہ داری والی، احساس والی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم مخلص ہو جاؤ، تمہارا تھوڑا عمل بھی تمہیں کفایت کر جائے گا۔ اپنی زندگی میں کبھی ریاکار نہ بنے، یہ میری بات یاد رکھ لینا، کبھی نہ بھولنا۔ مخلص فی الدین ہو جاؤ، ماں باپ سے لے کر بچوں تک، دوستوں سے لے کر پڑوسیوں تک مخلص ہو جائیں، کبھی بھی دکھاوا نہ کریں۔